اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، منقبت آپ نے سنی۔ اب آپ کو لندن میں جو نماز کے اوقات ہیں وہ بتا دوں۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 1 بجے، مغربین 9:32 پر، اور کل فجر کا وقت ہوگا 2:24 پر۔ لندن میں آج ظہرین کا وقت 1 بجے، مغربین 9:32، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 2:24 پہ۔ اور کچھ تازہ ترین خبریں اور آج کا اخبار میرے سامنے ہے۔ تازہ ترین خبروں میں آج بھی ناظم آباد کراچی میں 2 شیعہ افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے نام محسن اور احمد حسین تھے۔ ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور آج کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ اور کل کے ایک واقعے میں اورنگی ٹاؤن کے علاقے مومن آباد میں فائرنگ سے شفیع احمد شہید ہوئے تھے، اور فائرنگ کے بعد لشکر جھنگوی کے جو دہشت گرد ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ تو کل اور آج کے دونوں واقعات ملا کے 3 جو گھر ہیں وہاں پر جو میتیں ہیں وہاں سے اٹھیں گی، جنازے پڑھے جائیں گے، خبر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد کسی اور واقعے کا شاید انتظار کیا جائے گا۔ یہی ایک روٹین بن چکی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات، اور پچھلے دنوں بہت سے ایسے واقعات آپ نے دیکھے کہ ایک ہی گھر سے 2 3 جو جنازے ہیں وہ اٹھائے گئے، معصوم بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور جو بھی عہدیدار ہیں کسی بھی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں، اگر وہ قوم کی اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ نئی حکومت ہے، نئی حکومت کے حوالے سے بہت سی نئی امیدیں بھی ہمیں ضرور ہیں۔ بہت سے پہلے واقعات 5 سال میں اسی وجہ سے شاید اس حکومت سے یا وہاں کی جو انتظامیہ وفاقی طور پہ پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوا، لیکن صوبائی یا جیسے کہا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر جو صورتحال ہے وہ تو صوبائی معاملہ ہے۔ تو اس میں اب قائم علی شاہ دوبارہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ بہرحال اس بار ایم کیو ایم کی طرف سے وہ حکومت میں وہ شامل نہیں ہو رہے، اور وہ خود ان کی جو جماعت ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہی ہے۔ ان کے جو کارکن ہیں وہ نشانہ بنے ہیں، اور انہوں نے پچھلے ہی دنوں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ کیا۔ تو کیا کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم کراچی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہیں؟ کراچی کیا پاکستان سے بڑا ہے؟ کیا پاکستان میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بالکل وہ ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کراچی کے حالات ٹھیک کر سکیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کراچی کے حالات آخر کیسے ٹھیک کیے جائیں؟ اگر 112 دہشت گرد لشکر جھنگوی کے وہ پنجاب سے چھوڑ دیے جائیں تو پھر وہ کوئٹہ یا کراچی یا وہ کون سی ایسی باڑ لگی ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ کسی ملک کے اور کونے میں جا کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نہیں ہوں گے۔ تو جب بھی اس طرح کی پوری سی جو پلاننگ ہے وہ بالکل کمزور پڑ جاتی ہے، جہاں پر ایک کھیپ، ایک نرسری تیار ہو رہی ہو، اور پھر دوسری جگہ پر اگر کوئی بندوبست کرنے کی کوشش بھی کرے تو پھر ظاہر ہے یہ بہت ہی مشکل صورتحال سے پاکستان کیا پورا علاقہ دوچار ہوتا ہے۔ تو کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام جو نرسریز ہیں لشکر جھنگوی کی، جو دہشت گرد جہاں پہ پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، سب کچھ ان کے لیے ایسی رہائشیں ان کے پاس موجود ہیں، اور ایون تو وہاں تو ان الیکشن میں ان کے اپنے امیدوار بھی لڑے ہیں الیکشن۔ تو ایسی صورتحال میں ان کو روکنا کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اور آئندہ کی جو حکومت ہے، آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس بھی ہوا، وزیر اعظم نے اجلاس کی صدارت کی ہے، بجٹ تجاویز اور توانائی بحران کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے والے وزیر کو جانا ہوگا۔ تو اس طرح کے بیانات اور کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کے حوالے سے، یا وہ کہتے ہیں جیسے کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں وہ راتوں کو جاگ کے وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، تو ایسے معاملات نواز شریف کے سامنے ہیں۔ میڈیا اس وقت بالکل آزاد ہے، وہ والا دور نہیں ہے کہ جو بھی میڈیا یا کوئی بھی ایسا بندہ آپ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، یا بالکل آپ اس کو منظر سے ہی ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج وہ دور نہیں ہے، آج دور ذرا مختلف ہے۔ وزراء کو بھی اب پتہ ہوگا، اور جو تمام جو بڑی بڑی ان کو سہولیات ملتی تھیں، تو یہ فوٹیجز اگر ان کے بھی دوبارہ چلنے شروع ہو گئے کہ یہ تمام جو طائفہ ہے وہ جا رہا ہے، وزراء کو وہی پروٹوکول مل رہا ہے، تو یہ تمام جو آہستہ آہستہ وہی باتیں ہوں گی۔ تو اس حکومت کو 5 سال آگے گزارنا، کیونکہ اب عوام میں وہ برداشت یا وہ اب کھیل کے مناظر دیکھنے کا اب کوئی حوصلہ نہیں رہا، کیونکہ پہلے 5 سال جو جمہوریت کے نام پہ جو پچھلی حکومت نے وقت گزارا ہے اس میں پاکستان کی عوام جتنی ماری گئی ہے، یا جتنا ان کے مسائل سے وہ اپنے آپ کو برداشت خود ہی بیچارے تن تنہا کرتے رہے، حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں رہی۔ تو اگر اس حکومت نے بھی یہی کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا سب سے پہلا جو کام ہے
بندہ جیتا رہے، اگر وہ لوڈ شیڈنگ سے دوچار ہے یا بیروزگاری ہے وہ اس کے بعد کا معاملہ ہے، لوگوں کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پہلا وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سمبولک طور پہ یا ایک یکجہتی کے طور پہ اس کو کراچی میں منعقد کیا جاتا، کیونکہ کراچی بھی پاکستان کا دل ہے۔ یا چلیں اب یہ یہاں پر اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے، تو آگے چل کے کچھ جو اجلاس ہیں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ کا یا اور خاص طور پہ کراچی کا جلد سے جلد دورہ کریں، اور وہاں پہ اب جو نئے گورنر بھی آئیں گے، اب دیکھیں بہت سے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، عشرت طلبات جو بہت عرصہ گزار چکے ہیں تو ان کا یہ ٹینور جو ہے وہ شاید ختم ہو، تو بہت سے جو نام لیے جا رہے ہیں گورنرز کے حوالے سے، اور وہاں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کو بھی باقاعدہ ایک مل بیٹھ کے ایک لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ اب یہ جو آپس میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ جی سندھ کا معاملہ ہے یا یہ جو سندھ کی حکومت ہے اس نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کہتے رہے نہیں یہ ہمارے پاس تو اختیار نہیں۔ اب دیکھیں پچھلے حکومت کے رحمان ملک صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پنجاب کے اندر جو لشکر جنگوی کے کیمپ ہیں، اور آفیشیلی وہ پریس کانفرنسز میں کہتے رہے ہیں کہ لشکر جنگوی کے جو کیمپس ہیں وہ پنجاب میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کیا وفاقی وزیر کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں؟ وہ کہتے رہے، پنجاب کی حکومت یہ کہتی رہی 5 سال کے نہیں ہمارے پاس کوئی پروف بھیجے جائیں یا ہمارے پاس کوئی ثبوت دیے جائیں۔ تو یہ تمام جو کھیل ہے اگر پچھلے 5 سال عوام نے دیکھا، اس بار وہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ اور ناظم آباد میں بھی 2 افراد جو شیعہ تھے ان کو قتل کر دیا گیا، محسن اور احمد حسین، اور اورنگی ٹاؤن میں کل ایک شیعہ جو فرد ہیں شفیع احمد کو شہید کر دیا گیا۔ تو ایسے واقعات کا جو ایک روکنا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہاں پر تمام جو مومنین ہیں ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، تمام جو شیعہ سیاسی تنظیمیں ہیں ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، اور یہ تمام مل بیٹھ کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر حکومت نے واضح طور پہ بالکل ایک تو جو بھی افراد یہاں پر کوئی قتل ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں، پہلے تو حکومت کے جیسچر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے پچھلے 5 سال میں ہمیں نہیں لگا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی قیادت کسی بھی سانے پہ انہوں نے، اور وہ چوتھے 5ویں دن جو کوئٹہ میں وزیر اعظم صاحب گئے تو وہ بھی ان کو ناکو چنے چبوائے گئے اور اس کے بعد ان کو جانا پڑا، تو چوتھے 5ویں دن 80-90 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ چلے جانا، اور یہ ایک آنکھوں میں جو ہے مٹی ڈال کے آ جانا، یہ کوئی اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی کوئی ایسی ایبیلٹی تھی یا ان کی کوشش تھی کہ ان حالات کو قابو پایا جائے۔ ایک وقتی طور پہ انہوں نے ٹائم گزارنا تھا، آخر میں جو بندر باٹ کا جو کھیل تھا وہ کور کرنا تھا اور وائنڈ اپ کرنا تھا، اس لیے شاید انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا۔ تو اگر اس طرح کے جیسچر یہاں کی حکومت نے یا وہاں جو صوبائی حکومت ہے نہ اپنائے، تو پھر پہلا تو آغاز یہی ہونا چاہیے کہ دکھ اور درد میں وہ شامل کتنا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں انتظار ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھل کے ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ پہلے تو ان کی بالکل خاموشی رہی ہے سانے چلاس میں، اور وہ 11 سیکٹر سے ہو کے واپس آ گئے، لیکن اسکردو میں انہوں نے کوئی ایسے لواحقین سے ملنے کی جسارت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی کہ جو وہاں پر اس سانے میں شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین سے ملا جائے، کسی بچے پر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی رکھا جائے۔ تو اب بھی ہمیں انتظار ہوگا، چلے جو ہوا سو ہوا، 5 سال شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہو اور آپ کے پاس اب اختیار ہے، اب ذمہ داری ہے، شاید کیونکہ ہم امید کر سکتے ہیں، ہم وہی بات کہ ایک چھوٹا سا بھی اگر دیے کہ تھوڑی سی روشنی بھی ملے گی، ہم اسے بہت اچھا اس کا تاثر لیں گے، اور ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کو نیگیٹو طور پہ ہم استعمال کریں یا نیگیٹو ہی ہم سوچیں، پازیٹیو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اگر یہ حکومت ان واقعات پہ روکنا ابھی ان کے بہت دوسرا سٹیپ ہوگا، لیکن سب سے پہلے ان واقعات کی مذمت کرنا اور شہداء کے ورثاء سے داد رسی کرنا، یہ سب سے پہلے سٹیپ ہوگا۔ قائم علی شاہ اگر وہیں پہ قائم رہے اور وہیں پہ کراچی میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے اور وہیں پہ کوئی شادی کی منگنی میں وہ مصروف رہے، تو پھر ہمیں لگے گا کہ آئندہ جو 5 سال ہے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے، اور عوام جو ہے وہ بالکل اب ان کو فوکس کیے ہوئے وہ دیکھ رہی ہے کہ اب جو نئے لوگوں کو ہم نے چنا ہے، دھاندلی سے کوئی آیا ہے، کوئی کسی طرح بھی آیا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو اب وہ کیسے عوام کی خدمت کرے گا۔ تو ایسے بہت جلد سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، بیان انہوں نے اچھا دیا ہے کہ کارکردگی جنہوں نے نہ دکھائی ان وزیر کو جانا پڑے گا، تو ظاہر ہے وزیر اعظم ان کے اوپر ہوں گے، تو کارکردگی اگر انہوں نے بھی نہ دکھائی تو ظاہر ہے ان کو بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ عوام اب اتنے انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ گھر کے گھر ہی اجڑ جائیں اور کسی گھر کے آنگن میں کوئی جھانک ہی نہ دیکھے،
تو اب ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا انتظار کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی، پہلے الیکشن میں ہم نے بہت بڑی بے وقوفی کی، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن شاید اب بھی ہم سنبھل جائیں اور اب بھی ہم اپنی ایک آواز کر کے عوام کو اور پوری پاکستان کی جو انتظامیہ اس کو بتانے میں ہم شاید قابل ہو جائیں کہ اب ہم ایک ہیں، اور ایسے واقعات جو کرنے ہیں کرنے والے جو ہیں ان کو بھی ایک میسج پہنچے کہ اب جو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا تو شاید ان کو اب ایسے کارکردگی یا ایسے جو واقعات میں آگے جانے کی کوئی جرت ہی پیدا نہ ہو۔ تو اب حکومت کے بھی جیسچر کا انتظار ہے، اور ہماری جو یکجہتی ہے اس کا ایک بار پھر امتحان ہے۔ 2 لاشیں آج گری ہیں ناظم آباد میں، اور کل ایک رنگی ٹاؤن میں گری تھی، اور خدا نخواستہ ایسے واقعات کو نہ روکا گیا تو پھر دوبارہ کچھ اور سوچنے کے حوالے سے عوام جو ضرور وہ حق بجانب ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب آئے ہیں، ان کا آج اجلاس ہوا ہے، ہوپ فار دا بیسٹ ہم یہی کہیں گے، اور امید کریں گے کہ انہوں نے اپنی پرانی غلطیوں سے ضرور سیکھا ہوگا اور اب واقعی طور پہ عوام کی خدمت کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی بچے کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، کسی بھی ہماری بہن کو بیوہ ہونے سے بچانا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عوام جو حکومت کو جو تھوڑا سا ٹائم دے گی اور حکومت اس پر وہ جو ٹائم لے گی، یہ دونوں اثرات کس طرح کے ہوں گے انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جرمنی کی طرف سے پاکستان کو 9 کروڑ 35 لاکھ یورو امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے دوران ڈرون حملوں کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ ایران گیس پائپ لائن منصوبہ بند نہیں کریں گے، وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز صاحب نے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جاری رہے گا۔ احسن اقبال صاحب اور معاف کیجیے گا سرتاج عزیز صاحب کے یہ بیانات تھے، حوصلہ افزا اور اچھی بات ہے۔ تھوڑا سا کوشچن مارک تھا کہ پتہ نہیں اب جو ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہوگا اس کو یہ حکومت کیسا دیکھے گی، تو یہ منصوبہ بھی جاری رہے گا۔ امریکی وزیر خارجہ تقریباً بتایا جا رہا ہے 26 جون کو پاکستان کا دورہ کریں گے، تو ان کے سامنے ڈرون حملوں کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔ جان کیری جب آئیں گے تو کس طرح سے یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، یا واضح طور پر ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ انف از انف، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ سرتاج عزیز جو بقول ڈاکٹر عبدالقدیر 1996 میں جب 98 میں جب ہمارے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا وقت آیا تھا، تو سرتاج عزیز صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو واضح منع کیا تھا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، اور جو بھی ڈالر مل رہے ہیں ان کو لینے میں آپ نے کچھ اچھا ان کو مشورہ نہیں دیا، لیکن اس بار بھی وہ مشیر ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح کے مشورے دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے جو اوپر کے جو لوگ ہیں وہ مشورہ دینے والوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ اتنے دنوں میں اتنے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ظاہر انہوں نے راتوں رات یہ سوچ کے کچھ خود اٹھ کے یہ اعلان نہیں کیا ہوگا۔ جو ان کے نیچے جو لوگ ہیں، ان کی جو وزارت کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا ہوگا کہ سر اتنے مہینوں میں ہم آپ کو لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دیں گے۔ تو کیا یہ اچھی بات ہوتی کہ جنہوں نے راجہ صاحب کو غلط مشورہ دیا تھا، راجہ صاحب اگلے ہی دن ان کو تو کم سے کم ڈسمس کرتے اور خود بھی استعفیٰ دے دیتے۔ تو ایسے افراد سے حکومتیں جو ہیں وہ پہلے بھی ان کا جو ایک جو شکل ہے وہ بھیانک ہوتی ہے، اور اب بھی ہو سکتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ایسے مشیروں سے بھی اب چوکنا رہنا پڑے گا۔ اب سرتاج عزیز نے ایک بیان اچھا کیا ہے، یا ان کا یہ سٹانس اچھا تھا کہ وہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ جی، صدر زرداری آج 6ٹھی بار پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ صدر زرداری جو کہتے ہیں کہ جو تاریخ وہ رقم کرنا چاہ رہے ہیں وہ تاریخ ہی رقم کریں گے، اور تاریخ میں ہمارے جو بات کی جائے گی وہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک سبق ہوگی۔ تو یہ ایک تاریخ رقم وہ واقعی آج کرنے جا رہے ہیں۔ 6ٹھی بار ابھی تک پاکستان کے کسی صدر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ پچھلے 5 بار انہوں نے اپنی قومی اسمبلی سے خطاب کیا، سینٹ سے خطاب کیا، آج بھی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے صدر ضیاء الحق اور صدر اسحاق صاحب جو ہیں وہ 5 بار پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے ہیں۔ آج کے پارلیمنٹ میں وہ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی اکثریت آئی تھی، اب سپٹمبر میں تو ان کا ویسے ہی عہدہ ختم ہو رہا ہے، تو جون جولائی اگست 2 مہینوں کے لیے صدر رہنے کا کیا فائدہ؟ تھوڑا سا وہی کوئی حوصلہ کرتے کہتے کہ 2 مہینے اب کیا صدر بننا ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ آئندہ کے الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ اسمبلیوں میں
سینٹ کے علاوہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کی کوئی ایسی اکثریت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا دوبارہ کوئی صدر منتخب ہو، تو کئی اچھا ہوتا صدر صاحب استعفیٰ دیتے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے کچھ ایسی دوبارہ صورتحال قائم کرنے کی کوشش کرتے کہ سندھ کے علاوہ جہاں پر پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اسے تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کرتے تو ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان کا یہ فیصلہ کہ وہ مزید سپٹمبر تک باقاعدہ گارڈ آف آنر کے ساتھ جائیں گے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ بہرحال آج وہ خطاب بھی کر رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کا ایک بیان بہت ہی ان دنوں خبروں کی زینت بنا رہا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہہ دیا جی نواز شریف میرا لیڈر تھا اور میرا لیڈر رہے گا، تو یہ ایک ایسا جھٹکا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ جو نواز شریف کو چور، اچکا اور کیا کہتے ہیں کہ تمام جو اس معاملات میں جو فرینڈلی اپوزیشن کا ایک جو لقب تھا وہ بھی پی ٹی آئی نے دیا، تو ان کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں جاوید ہاشمی اس وقت، ان کی طرف سے یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ پہلی سپیچ ان کی یہ آنا، اور وہ باقاعدہ وزیر اعظم کے طور پہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف میرے لیڈر تھے بھی اور ہیں بھی، تو ایک ان کی جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو تو برا لگا ہی لگا، لیکن دوسرے لوگ بھی حیران تھے۔ تو اس پر کل ملتان میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ اپنا جو بیان ہے وہ واپس لیتا ہوں، حلقے کے عوام اور چاہنے والوں کو اس بیان پر دکھ ہوا اس لیے واپس لے رہا ہوں۔ تو مجھے نہیں سمجھ کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، کچھ احسانات ضرور بتائے جاتے ہیں کہ میاں برادران کے جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر ہیں، اور جب وہ بیمار ہوئے ان کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا گیا، اور بہت سی جو مراعات ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں برادران نے جاوید ہاشمی صاحب کو دے رکھی تھی جب وہ خود جدہ میں تھے اور جاوید ہاشمی صاحب خود پارٹی چلا رہے تھے، لیکن یہ احسان اتارنے کا یا تو پھر وہ اسی پارٹی میں رہتے جن کے وہ اب بھی لیڈر کی اتنی زیادہ ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، یا ان کا میسج یہ تھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ تو میرے لیڈر تھے بھی اور ہیں بھی، لیکن یہ جو ارد گرد آپ کے لوگ بیٹھے ہیں چودھری نثار یا شہباز شریف صاحب ٹائپ جو لوگ تھے ان کی وجہ سے میں اتنے عظیم لیڈر سے محروم ہوا ہوں، تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو کوئی بٹوین دا لائنز وہ دونوں لیڈران جو خود وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پیغام دیا اور نواز شریف نے کیا پیغام لیا۔ بہرحال آڑے ہاتھوں لیا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان نے کہ آپ نے یہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ شاید ان کی زبان سلپ ہو گئی، لیکن ہاشمی صاحب اب بھی قائم ہے کہ نہیں زبان سلپ نہیں ہوئی، بیان پر وہ اب بھی قائم ہیں، لیکن کیونکہ ان کے حلقے کے عوام کو یہ برا لگا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ برا لگا، تو وہ یہ بیان واپس لے رہے ہیں۔ تو باغی وہ اپنے آپ کو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بغاوت اپنی پارٹی کی اور وہ صدر کہیں کہ، اور بلکہ کوئی بھی ایسا ایک عجیب و غریب ان کا بیان تھا کہ کسی اور پارٹی کے وہ صدر ہیں، کسی اور پارٹی کی طرف سے وہ وزیر اعظم کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جب وہ ان کو موقع ملے اور کہیں کہ نہیں میرے لیڈر تو آپ تھے، ایک عجیب و غریب بات تھی، لیکن اس پر ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے اور بالآخر ان کو یہ اپنا بیان واپس بھی لینا پڑا ہے۔ آج کا اخبار بھی میرے پاس ہے، لیکن چند جو انٹرنیشنل خبریں ہیں تازہ ترین وہ بھی بتا دوں۔ اس جمعے یعنی 14 جون کو ایران میں صدارتی انتخابات قریب آتے ہی 8 امیدواروں کی جو الیکشن مہم ہے وہ عروج پر ہے، اور جگہ جگہ وہاں پر جو الیکشنز کی جو ریلیاں ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ 14 جون ایران کے جو صدارتی انتخابات ہیں تمام دنیا کے جو نظریں ہیں وہ ان پر ہیں۔ علی اکبر ولایتی جو وہاں پر امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ایران کی جو پالیسی ہے وہ اسی کو جاری رکھیں گے، اور ایران کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کا وہ بھرپور دفاع کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہاں کی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بھی علی اکبر ولایتی اسی قسم کی گیم یا اسی قسم کا حربہ استعمال کرنا چاہیں گے جس طرح صدر احمدی نژاد نے گزشتہ 2 ٹینور گزارے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ ان کے جو 7 دیگر مد مقابل جو امیدوار ہیں ان کا سٹانس کیا ہے، اور علی اکبر ولایتی جو پہلے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں آئندہ ایران کے صدر بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، یہ 15 جون کا سورج بتا دے گا۔ ڈیوڈ کیمرون نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اس کا تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلے بھی کہا، یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ یہاں کی قیادت کی طرف سے یہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کا لوگ نشانہ بنے وہ مسلمان ہی تھے، اور اسلام میں دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ امن کا دین ہے۔
تو اس سے یہاں کے جو مسلمان ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت مطمئن ہوئے ہوں گے. لیکن ڈیوڈ کیمرون کو آگے چل کے یا جو میئرمنٹس لینے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کو کھلے عام آپ ریلیز کی اجازت دیتے ہیں اور وہ کبھی مسجد کو جلا رہے ہیں، کبھی اسلامک اسکول کو جلا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ آزادی رائے یا اس طرح کی آزادی یہ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے. کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو روکنا ہوگا کہ جو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرے. ایک واقعہ، ایک ثانیہ جو ہے وہ کسی پوری قوم یا پوری امت کو اس میں لپیٹ میں نہیں لینا چاہیے. یہ تمام جو واقعات ہیں یہاں کی سرزمین کو بہت ہی ایک بدنما داغ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو ان کو بجائے کہ سمیٹنے کے، اگر دوسری تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو اجازت دی جائے گی تو یہ بجائے سمیٹنے کے اور بڑھ بھی سکتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون اس حوالے سے ضرور امید ہے سوچیں گے. سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے علاج پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے، حکومت اخراجات سامنے لائے گی. اور ایل کے اڈوانی نے اپنے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو رام جیٹھ مولانی پچھلے دنوں ان کو ویسے ہٹا دیا گیا. ایل کے اڈوانی جو ہے انہوں نے اپنے پارٹی کے جو بھی عہدے تھے ان سے استعفیٰ دیا ہے. تو بی جے پی میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے. اگلے سال انڈیا میں بھی الیکشن ہے، تو آئندہ دیکھیں کہ کانگریس کی جو جماعت ہے وہی دوبارہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یا بی جے پی ایک بڑی ایک اپوزیشن جماعت کہا جاتا ہے اور پچھلے کچھ دور میں ان کی حکومتیں بھی رہی ہیں. لیکن اس بار آئندہ الیکشن میں ان کی کیا کارکردگی ہوگی، بڑے بڑے لیڈرز ان سے ہٹ رہے ہیں تو اس پر کیا نتائج ہوں گے، یہ اگلے سال کے الیکشن پہ بہت ہی منفی اثرات ہو سکتے ہیں بی جے پی کی کارکردگی کے حوالے سے. جی، کھیل کے میدان میں پاکستان کا آج اہم میچ ہے ساؤتھ افریقہ سے. چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے ساتھ تھا اور بہت ہی بری بیٹنگ پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان وہ میچ بالآخر ہارا. 170 کا جو ہدف تھا، بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی، لیکن ظاہر 170 رنز جو ہے وہ اتنا بڑا ہدف نہیں ہے جہاں ون ڈے کرکٹ میں 300 ساڑھے 300 رنز جو ہیں وہ بھی ٹیمیں بنا رہی ہیں. تو یہ آج کا جو میچ ہے، دونوں ٹیمیں، ساؤتھ افریقہ بھی پہلا میچ ہار چکے انڈیا سے اور پاکستان بھی پہلا میچ ہار چکے ویسٹ انڈیز سے. تو جس ٹیم نے بھی آگے جانا ہے آج کا میچ جیتنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اگر اس نے اچھی کارکردگی نہ دکھائی تو ایک بار پھر ہمارے شائقین کو مایوسی ہو سکتی ہے. اور بیٹسمینوں نے تھوڑا سا حوصلہ کیا تو پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ کم ٹوٹل کو بھی، جیسے 170 کو اچھا خاصا ڈیفینڈ کیا تھا، تو کم ٹوٹل کو بھی وہ ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آج کا یہ میچ یہاں برمنگھم میں ڈے اینڈ نائٹ ہے، تو انشاءاللہ اس پر کل ہی بات ہو پائے گی. اور دعا ہم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائے، کیونکہ سوائے کرکٹ ٹیم کی کوئی خوشی کے ہمیں کوئی پاکستان سے کوئی خوشی کی خبر، کیونکہ ایک ایسا یہ ذریعہ ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کہ یہ جیت جائے تو قوم خوش ہو جاتی ہے اور یہ ہار جائے تو غموں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو دعا یہی ہم کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائے اور پاکستان کو کہیں اور سے کوئی خوشی خبر نہ ملے، کہ کسی کھیل کے میدان سے خبر مل جائے تو یہ اچھی بات ہے. اور پاکستان میں جہاں پر اور بہت سے مسائل ہیں کہ ان 11 کھلاڑیوں کی وجہ سے کوئی خوش ہو جاتا ہے، تو اس پر ہمیں بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے وقتی طور پہ. اور اگر پاکستان کی ٹیم ہار بھی جاتی ہے یہ بھی بڑی بات ہے. پچھلا میچ جو 170 رنز پہ پاکستان ہارا ہے، بیٹسمین بہت برا کھیلے لیکن بولرز نے جو کارکردگی دکھائی اس پر شائقین جو ہے ان کو تھوڑا سا مطمئن ہونا چاہیے. جیسے کل بھی نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا بہت ہی کانٹے دار میچ ہوا تھا. 138 رنز کا جو ٹارگٹ تھا سری لنکا نے دیا، وہ بھی نیوزی لینڈ نے مشکل سے 9 ان کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. تو جب بھی ٹائٹ میچ ہوتے ہیں تو جو ٹیم ہارتی ہے اس کے شائقین بھی ذرا مطمئن ہوتے ہیں. بالکل ون سائیڈڈ جو میچ ہے اس سے ذرا شائقین ناراض بھی ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا جو میچ ہے وہ پاکستان اور افریقہ کا، اس میں کون سی ٹیم جیتتی ہے. جی، آج کا جو یہاں کا مقامی اخبار ہے، یہاں کے جو سب سے بڑی ہیڈ لائن چھپی ہے، بلوچستان کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں عبد المالک بلوچ صاحب، ان کا یہ بیان ہے کہ بلوچستان میں آگ لگی ہے، سب کو مذاکرات کرنا ہوں گے، لاپتہ افراد سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایف سی، پولیس اور لیویز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، شفاف نظام احتساب کی ضرورت ہے، گوادر بٹوارے کو عوام کے سامنے لاؤں گا، اور آج جو سیکرٹ فنڈ ہے وہ ایک کرپشن کا سرچشمہ ہے، آج سے بند کر دیا، صوبے کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کروں گا. تو بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے،
रईसानी की हुकूमत जो थी पिछले 5 साल, वो भी आपने देखी कि किस तरह से वहाँ पर कत्ल व गारत हो रही है और उनकी कितने मुज़क्का खेज़ और एक तौहीन आमेज़ उनके बयानात छपते थे कि आप टिश्यू पेपर्स का ट्रक ले जाएं, और उनकी कोई भी सरोकार नहीं थी कि कोई भी बंदा वहाँ पर कत्ल हो रहा है, मर रहा है। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब वज़ीर आला बने तो उनकी क्या ज़िम्मेदारी होगी। उन्होंने कल फ्लोर पे कहा है कि बलूचिस्तान में आग लगी है, सबको मुज़ाकरात करना होंगे, किसी तरह भी मुज़ाकरात हों, लेकिन अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो भी इन डॉक्टर साहब को ही इस पर ख्याल करना होगा। और वहाँ पर जो इदारे हैं उन्होंने कहा है कि FC, पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा, तो जिस भी खतूत पर वो इस्तवार करे, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, जान बचनी चाहिए लोगों की। तो इस पर इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर भी इंतज़ार ही किया जा सकता है, क्योंकि आज उनका वो पहला दिन है। और ग्रेटर लंदन की जो इस्लामिक स्कूल में आग लगाई गई उसकी भी यहाँ पर हेडलाइन है, दारुल उलूम चिज़लहर्स्ट में हफ्ते की रात आग लगी, स्टूडेंट्स सोए हुए थे, 130 स्टूडेंट्स और अमले को बचा लिया गया, फायर ब्रिगेड ने फ़ौरन आग पर काबू पा लिया, तहकीकात की जा रही हैं और वाक़या तशवीशनाक है, मगर फ़ौरन नतीजा अखज़ ना किया जाए। ये नस्ल परस्ती की जो एक और वारदात हुई है, एक और जो सानिया हुआ है लंदन में, तो इसमें ज़रूर तशवीश का तमाम जो मुसलमान हैं वो इज़हार कर रहे हैं। 222-23 के करीब पहले से ही नफ़रत आमेज़ जो वाक़यात हैं वो हो चुके हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। इससे पहले सोमाली इस्लामिक सेंटर में आग लगा दी गई, इस्लामिक स्कूल लंदन में अब आग लगाई गई है। तो एक जो जेस्चर दिया गया मुसलमानों की तरफ से बहुत ही हौसला अफजा कि किसी किस्म की उसी किस्म की जो इंतहा पसंदी है वो नहीं दिखाई गई, मजम्मत की गई है। और यहाँ के जो गैर मुस्लिम अफराद हैं उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। तो ये चंद लोग जो हैं वो मुसलमानों के हवाले से इस तरह का जहरीला काम कर रहे हैं, तो इसमें सारे जो गैर मुस्लिम अफराद है वो शामिल नहीं हैं। और गैर मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि जो वुलिच वाला वाक़या हुआ था बरतानवी फ़ौजी की हलाकत का, उसमें भी सारे मुसलमान मुलव्वस नहीं थे। बहुत अफसोस है कि यहाँ के जो मीडिया है उन्होंने ये दिखाया कि जी जो मारने वाला था उसने नारे तकबीर लगा के वो कत्ल किया है। तो ऐसे फुटेज हमारे से कोई भी, अगर यहाँ के जो बड़े इंग्लिश इदारे उनके पास भी ऐसे फुटेज होने चाहिए, लेकिन उनको नारे तकबीर लगाने वाले अगर फुटेज चाहिए और बंदे मार रहे हैं तो वो हिदायत टीवी से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत फुटेज है पाकिस्तान में कि वो नारे तकबीर लगा रहे हैं और लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये ऐसा मेयार नहीं होना चाहिए कि जी ये नारे तकबीर लगा रहा है और ये मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। नारे तकबीर लगा के कत्ल करने वाले ये 1400 साल भी थे, आज भी हैं, उसकी हम भी आज भी मजम्मत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वाक़या करता है उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि नहीं जी ये जो जिस बंदे ने इसको कत्ल किया है उसको सर पे टोपी पहनी हुई है, किसी मस्जिद में वो उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाई हैं, तो वो बंदा खाने काबे से भी होके आ जाए, अगर उसका जहन नहीं बदला, उसके अंदर इंसानियत के लिए हमदर्दी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो जितना भी बड़ा अपने आप को मुत्तकी परहेजगार या क्या ही उसका हुलिया दिखा दे, उस पर वो मुसलमान बहरूप तो उसका हो सकता है, रूप तो हो सकता है, लेकिन अंदर से जब वो मुसलमान नहीं है तो वो नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। तो इसका अब खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की जो तंजीम है दहशत गर्दों की, EDL उनको सरेआम उनको इजाज़त दी जाती है कि आप मुजाहरे भी कर सकते हैं। इवन पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पर एक मुजाहरा था, बाकायदा मस्जिद में पेश इमाम साहब ने एक हैंड बिल के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए एक मुतनब्बे किया मुसलमानों को कि आप फ़लाँ दिन जो है वो टाउन में ना जाएं, क्योंकि उस तंजीम का मुजाहरा है तो वहाँ पर कुछ मसाइल का शिकार आप हो सकते हैं। तो ये क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स है? आपको पता है कि ये कोई भी तंजीम किसी का जो मुजाहरा है उसमें किसी और बंदे के जाने से कुछ इंतशार पैदा हो सकता है, तो आप उस तंजीम को इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं? तो ये इजाज़त हम पहले पाकिस्तान में सुनते थे कि जी 10-20 साल पहले, अगर आप मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं, आपको पता होगा पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बहुत ही चंद हुआ करते थे कि फ़लाँ इलाकों में कुछ नस्ली या तासुब के कुछ वाक़यात हुए तो हम चुप कर जाते, शायद ये उसी इलाके में या चंद दिनों के बाद इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। आज पाकिस्तान की हालत देखें कि गली गली में जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है इसको अब ये 1-2 वाक़यात को थोड़ा सा एक उठ जाना चाहिए, होश कर लेनी चाहिए, और ऐसे वाक़यात को अगर ना कंट्रोल किया गया, और उस मस्जिद को जलाने के भी बहुत अब हफ्ते 2 गुजर चुके हैं। कल रात को ग्रेटर लंदन में एक इस्लामिक स्कूल में आग लगाई गई है।
یہاں پر تو بہت اچھا ایک کہا جاتا ہے گلی گلی میں یہاں پر کیمرے لگے ہیں، تو کیوں نہیں لوگوں کو پکڑا گیا اب تک؟ تو اگر جب تک یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، لوگوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا، تو خدا نخواستہ وہ دھرتی وہی ہے، لوگوں کی سوچ بھی وہی ہے، تو یہاں پر بھی جانور بہت ہیں، ایسے جانوروں کو اگر نہ روکا گیا تو یہاں کی صورتحال بھی پاکستان اور افغانستان عراق جیسی ہو سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے یہاں کی جو انتظامیہ ہے، ہم یہی اپیل کریں گے کہ جو لوگ ہیں یہاں پر اس طرح کے جو واقعات میں ملوث ہیں، وہ آپ کے سگے نہیں ہیں، وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، ان کو ضرور سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات کو روکا جایا جائے۔ جی، جان کیری کی میں نے خبر آپ کو بتا دی، وہ پاکستان آ رہے ہیں، کیا کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہوگا امریکی حکومت کا؟ ویسے تو اچھا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جب وہ نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے تو اوباما، سعودی عرب، انڈیا، یہ تمام 3-4 ممالک نے سب سے پہلے انہیں فون پر مبارکباد دی تھی، تو بہت سی امیدیں امریکہ کو بھی ہیں نواز شریف صاحب پہ، اور نواز شریف صاحب کو بھی بہت سی امیدیں ہیں کہ شاید وہ میری بات مان کے ڈرون حملے روکیں۔ اب 26 جون کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈرون حملے رکتے ہیں یا نہیں رکتے۔ جی، برطانوی مساجد میں ہنگامی الارم اور سیف رومز قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور برطانوی مراکز دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں ہیں، امریکی اسلامی گروپ نے یہ کہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے جو مساجد ہیں ان میں ہنگامی الارم جو ہیں ان کو بھی ٹھیک ٹھاک کرا لیا جائے، کیونکہ یہاں پر لگے تو ہوتے ہیں، کبھی استعمال نہیں ہوا، تو شاید مجھے امید ہے جو ہماری مساجد کی انتظامیہ ہے وہ بھی اس پر غور کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے کہ یہ لندن میں ہو رہے ہیں، شاید ہم اس سے بالکل بری ذمہ ہیں، سب کو اپنے اپنے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کا یہ بیان ہے کہ ایران گیس پائپ لائن سمیت تمام توانائی منصوبے مکمل کریں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ کسی غریب کو کچھ نہ کچھ اگر مل رہا ہے تو اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے تو یہ بھی غلط پہلے رویہ تھا، اب اس پر نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی حوصلہ افزا بات ہے۔ تو اب یہی خبریں تھیں ناظرین، آپ بھی آئیے گا، اور جو ہمارا ٹاپک ہے آج تعصب کا، اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں، جو کچھ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ بھی بات اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کالز کھولنے سے پہلے اگر ہم چھوٹی سی بریک کر لیں اور پھر نان سٹاپ چلے 12 بجے تک آپ کی کالز کے ساتھ، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جیسے مجھے اپنے پروڈیوسر صاحب بتاتے ہیں کہ بریک ہم کر سکتے ہیں، جی بالکل۔ تو ناظرین چھوٹی سی بریک کریں گے، اور بریک کے بعد جو آج کے واقعات ہیں، جو آج کا ٹاپک ہے تعصب کا، اس پر بھی بات کریں گے، آپ کی رائے لیں گے اس پر کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔